بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر سے آج جو ہم نے جس بات کا انتخاب کیا اس کو بتانے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ تو واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے اور قرآن و حدیث سے بھی جو کچھ میں سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ موت جو ہے وہ در حقیقت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک نئی زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ یعنی دو زندگیاں بیسیکلی ہمارے پاس موجود ہیں، ایک زندگی وہ جو ہم جی رہے ہیں اور ایک وہ زندگی جو ہم جینے جا رہے ہیں۔ تو اس جہاں سے اس جہاں میں جو منتقل ہونے کا عمل ہے، تو وہ جو ٹرانسفر ہے اسے موت کہا جاتا ہے، اسی لیے اسے انتقال بھی کہا جاتا ہے۔ اور انتقال ہونا ظاہر ہے منتقل ہونے کو کہتے ہیں کہ ہم اس جہان سے کسی اور جہان میں کیونکہ منتقل ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انتقال فرما گئے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر چلے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر چلے۔ چنانچہ یہ دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے اور ہم نے اپنے ابدی ٹھکانے کی طرف انتقال کرنا ہوتا ہے، لہٰذا موت کسی مستقل کیفیت کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے بھی اس کو ذائقہ کہا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک ذائقہ کا نام ہے۔ اب ہم واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ اس بات کی طرف آتے ہیں۔ چنانچہ واصف علی واصف فرماتے ہیں پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے، پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے۔ تو جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے، اور جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ تو موت کو آپ ایک پردے کا نام دیجئے، یعنی آپ اپنی ڈائری پر اپنے رجسٹر پر ایک لائن ڈرا کیجئے اور اس لائن کی ایک اے سائڈ بنا لیجئے اور ایک بی سائڈ، یعنی وہ جو لائن آپ ڈرا کریں گے اس لائن کے ادھر اے سائڈ ہوگی اور اس لائن کے اس طرف بی سائڈ ہوگی۔ تو یہ جو لائن کے اس طرف کی سائڈ ہے وہ سمجھ لیں کہ موت کے بعد کی زندگی ہے، اور وہ جو لائن آپ ڈرا کریں گی اس کے جو اس سائڈ کی زندگی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے۔ اب آپ یہاں والی تمام چیزیں لکھیں اور پھر آپ وہ چیزیں بھی لکھیں جو آپ کو موت کے بعد اللہ رب العزت نے جن کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اب جن کو ادھر والی چیزیں چاہیے اور جن لوگوں کی محبت ادھر والی چیزوں سے ہے تو ظاہر ہے ان کے لیے مرنا آسان ہوگا، کیونکہ ان کی ساری چیزیں موت کے بعد آخرت میں رکھی ہوئی ہیں۔ اور اگر آپ کو یہاں کی چیزوں سے اس طرح کی محبت ہو جائے گی کہ آپ ان کو ہمیشہ کی نعمتیں سمجھ لیں گے اور ان کے ساتھ ہمیشہ کا دل لگا لیں گے اور ان کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے، تو پھر ظاہر ہے موت جو ہے وہ ان چیزوں کے خاتمے کا نام ہوگا۔ تو جب انسان مر جاتا ہے تو دنیاوی چیزیں تو یہیں کی یہیں رہ جاتی ہیں، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، تو چیزیں تو یہیں رہ جانی ہیں، ساتھ کوئی بھی نہیں لے کے جاتا، ساتھ لے کے جایا بھی نہیں جا سکتا۔ تو آپ کو پھر نعمتیں ملیں گی آخرت میں۔ چنانچہ جو ان نعمتوں سے محبت کرتا ہے اس کے لیے مرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ مرنے کے بعد مجھے وہ نعمتیں ملیں گی۔ اور جس کو پتہ ہے کہ مرنا جو ہے وہ نعمتوں کے چھن جانے کا نام ہے، کیونکہ وہ ساری دنیا کی نعمتوں پر تکیہ کیے ہوئے ہوگا اور اسی نعمتوں پر وہ بھروسہ کیے ہوئے ہوگا، اور اس کو پتہ ہوگا کہ یہ ساری نعمتیں یہاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد زندگی جو ہے وہ اس پر زندگی پر یقین نہیں ہوگا، تو پھر ظاہر معاملہ جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، وہ مرنے کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی۔ قرآن نے کہا کہ وہ کبھی بھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے اور وہ ہمیشہ چاہیں گے کہ ان کو زندگی دی جائے۔ چنانچہ ان کو جتنی بھی لمبی زندگی دے دی جائے تو بالآخر ظاہر ہے موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ضروری ہے۔ لہٰذا دنیا کی جو چیزیں ہیں ان سے ضرور محبت کی جائے، ان کو حاصل کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، آسائشیں ہیں، وہ انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ لیکن انسان کو بہر طور یہ بات یاد رکھنا چاہیے، انسان کو یہ بات کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ عارضی ہیں، یہ یہیں رہ جائیں گی، اور میری جو ابدی اور سرمتی نعمتیں ہیں وہ اخروی نعمتیں ہیں۔ چنانچہ جب دھیان ان نعمتوں پر ہوگا تو پھر مرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اگر سارا دھیان دنیا کی نعمتوں پر ہوگا
اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کو ہی سب کچھ سمجھ لیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے موت ایک اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو پسندیدہ چیزیں جو ہیں ان سے جدائی موت ہے. لہٰذا اگر آپ کو اپنی آخرت کی نعمتیں چھن جانے کا احساس ہو تو پھر اسے یہ بات موت لگے گی، اور اگر اسے دنیاوی نعمتیں چھن جانے کا احساس ہوگا تو یہ چھن جانے کا احساس اسے موت محسوس ہوگا. چنانچہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں آخرت کی نعمتیں چھن جانے کا احساس موت لگتا ہے، اور جو دنیا دار ہوتے ہیں انہیں دنیا کی نعمتیں چھن جانے کا احساس موت لگتا ہے. تو کسی کی زندگی اور ہے اور کسی کی زندگی اور ہے. اسی طرح سے کسی کی موت بھی اور ہے اور کسی کی موت اور ہے. موت در حقیقت اس فاصلے کا نام ہے، اس پردے کا نام ہے، اس سفر کا نام ہے، اس ٹرانسفر کا نام ہے، اس انتقال کا نام ہے جو ہمیں اس دنیا سے ایک اور دنیا میں منتقل کرنے میں معاون ہے. چنانچہ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، موت برحق ہے، اس نے آنا ہے. ہمیں در حقیقت اپنی موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے اور موت کے بعد والی نعمتوں سے محبت کرنی چاہیے، تاکہ جب موت آئے تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم نعمتوں کی طرف جا رہے ہیں، ہم راحتوں کی طرف جا رہے ہیں، ہم آسانیوں کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں، اپنے پروردگار کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں. تو پھر جب کیفیت یہ ہوگی تو پھر مرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو زندگی بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے اور موت بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہماری زندگی اسلام پر ہو اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اسی سوچ اسی فکر کے ساتھ آج تک کے لیے اتنا ہی. کل کسی نئی سوچ کسی نئی فکر کے ساتھ حاضر ہوں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا.